برادر مکرم بھائی شمشیر علی خان صاحب کے صاحبزادگان کا نکاح ہے، اور اس نکاح کے بابرکت موقع پر ہم یہاں پر کچھ دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں بھائی شمشیر علی خان صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو 2 وجہ سے مبارکباد دینا چاہوں گا۔ ایک وجہ تو ان کے گھر میں شادی ہے، قابل مبارک موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، تو ان کے لیے مبارک بنتی ہے۔ اور دوسری کو میں مبارک اس وجہ سے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی جو نکاح ہوا کرتے تھے اللہ کے گھر میں ہوا کرتے تھے، مسجد کے اندر نکاح ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور وہ سنت جو زمانے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہو، غیر معروف ہو چکی ہو، ایسی سنت کو زندہ کرنا فرمایا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہے۔ تو یقیناً اس بات پر بھی یہ قابل مبارک ہیں کہ انہوں نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے، ایک اچھی مثال کو قائم کیا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ اللہ کے گھر میں نکاح کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، شادی کرنے سے شادی منعقد ہو جائے گی۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کی سنت زندہ ہوگی، پھر نبی کی سنت کے زندہ ہونے کی برکات حاصل ہوں گی، اور پھر اللہ کے گھر میں نکاح کرنے کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ مثال ہم یاد رکھیں، اپنے معاشرے میں اس کو رائج کریں، اپنے گھروں کے اندر اس مثال کو بیان کریں کہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ شمشیر علی خان صاحب نے بھی تو اپنے بچوں کا نکاح مسجد میں کیا، اگر ہم بھی اس طرح اپنے بچوں کے نکاح کی تقریب اللہ کے گھر میں کریں گے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے، بلکہ برکتوں کی بات ہے، خیر کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دوسروں کے لیے آئیڈیل بنائے۔ اور جن 2 ساتھیوں کا، 2 نوجوانوں کا نکاح ہے، ایک آج کا ہونا ہے، غالباً کل ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں نوجوانوں کی زندگیوں میں اللہ برکتیں پیدا فرمائے، اللہ ان کے نکاحوں میں برکتیں پیدا فرمائے، اور زندگی میں ہر طرح کی کامیابیاں اللہ انہیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، یہ دین ہماری فطرت کے مطابق تشکیل دیا ہوا دین ہے۔ یہ دین ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہماری انسانی اور بشری فطری ضرورتوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمارے تمام فطری تقاضوں کا بھی خیال رکھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل، اکمل، مکمل بنا کر ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ دین اللہ فرماتے ہیں میں نے پسند کر کے تمہیں عطا فرمایا۔ تمام آسمانی ادیان میں، تمام دینوں میں اللہ کو یہ دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بھی وہ عطا فرمائے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب بھی وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اللہ نے دین بھی وہ عطا فرمایا جو تمام دینوں سے اعلیٰ دین ہے۔ تو اس دین میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف عبادات کا حکم نہیں دیا کہ بس تم میرا کلمہ پڑھتے ہو اب عبادات میں لگے ہو۔ اللہ نے اس دین میں نے عرض کیا ہمارے فطری تقاضوں کا بھی خیال رکھا، ہمارے معاملات کے لیے بھی رہنمائی فرمائی، ہماری معاشرت کے لیے بھی رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اخلاقی تقاضوں کا بھی خیال رکھا۔ دنیا کے تمام معاملات کے لیے قرآن میں، حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ یہ شادی کرنا، نکاح کرنا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ نسل کو بڑھانے کے لیے، زندگی کے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے نکاح کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو بھی عبادت کا درجہ قرار دے دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری سنت ہے، اور جو نبی کی سنت سے اعراض کرتا ہے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں۔
تو اس نکاح کو بھی دین کا حصہ قرار دے دیا، ہماری فطری ضرورت کا اتنا خیال رکھا۔ ایک ہوتا کہ اس کو مباح قرار دے دیتے کہ نکاح کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا تمہاری مرضی، لیکن نہیں، اس دین میں حکم دیا گیا کہ جو نکاح کا اہل ہے اس پر نکاح کرنا لازم ہے، وہ ضرور نکاح کرے اور دین کے اس حکم کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم ہم پر کرم فرمایا کہ ہماری ہی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور اگر اس ضرورت کو ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، شریعت کے احکامات کے مطابق کریں، ہمارے نکاح میں کوئی لایعنی کام نہ ہو، ہماری شادی کی تقریب میں کوئی غیر اسلامی کام نہ ہو، ہمارے شادی کے کاموں میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم شادی کریں، نکاح کریں، یہ نکاح کرنا بھی ہمارے لیے ثواب بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھنا ہے اللہ کا دین ہمیں کیا بتلا رہا ہے، اللہ کے دین کی رہنمائی کیا ہے، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کب ہوتا ہے، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بگاڑ کب ہمیں نظر آتا ہے؟ جب ہم صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو فراموش کر کے غیروں کی جب تعلیم پر چلتے ہیں، غیروں کی تہذیب اور غیروں کا کلچر اور غیروں کا تمدن اختیار کرتے ہیں، جب ہم بھٹک جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر ویرانی آتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد دور ہو جاتی ہے، پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے، زندگی کی برکات ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور زندگی میں ویرانی بڑھتی چلی جاتی ہے، گھر کا ماحول ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں جو ہمیں مستقل پریشانیوں کا ماحول نظر آتا ہے، گھریلو ناچاکیوں کا ماحول نظر آتا ہے، خاندانی جھگڑے نظر آتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج کے مسلمان نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کیا، غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، مغرب کی تعلیمات کو زندہ کیا، اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات، جہاں ہمارے لیے کامیابی تھی، عزت تھی، عظمت تھی، بلندی تھی، جس دینی تعلیمات میں اللہ نے ہمارے لیے فلاح رکھی، کامیابی رکھی، سکون اور اطمینان اور راحت اللہ نے جہاں ہمارے لیے رکھا، ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑا، ان طریقوں کو چھوڑا، اور ان چیزوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلے۔ اس لیے ہماری زندگی میں ہمیں پریشانیاں، بے سکونیاں نظر آ رہی ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی اللہ کی مدد و نصرت ہمارے لیے آ سکتی ہے۔ اللہ تو آج بھی منتظر ہے کہ میرے بندے کب میری طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں یہ سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی شادیاں کی، انہوں نے بھی تجارت کی، ان کی زندگیوں میں کبھی خوشیاں آتی، ان کی زندگیوں میں کبھی غمیاں بھی آیا کرتی تھی۔ موت اور حیات کے سارے معاملات ان کے ساتھ بھی تھے، بیماریاں بھی ان کے ساتھ تھی، معاشرے کے مختلف مسائل کا وہ بھی شکار رہے، لیکن کبھی بھی ان کے سکون میں فرق نہیں آیا، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، وہ استقامت و استقلال کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ہر دم اللہ کی مدد و نصرت ان کے شامل حال رہی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ زندگی میں کیسے ہی مسئلہ آ گیا، کوئی بھی معاملات آ گئے، انہوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کیا، اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہر موڑ پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا بتلا رہا ہے۔ شادی کا موقع آ گیا، اللہ نے ہمارے گھر میں ایک خوشی کا ماحول دے دیا، آپ اپنے گھر میں خوشی کریں، کوئی اس میں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا قابل مبارک موقع ہے، بس تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں اس خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے، کہیں کوئی ہمارا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہمارے گھر کی برکت ختم ہو جائے۔ اس پر تھوڑا سا غور کر کے آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ ہمارا وہ وقت بھی نکل جائے گا، وہ خوشی بھی ہو جائے گی پوری، اپنے اللہ کو ناراض کرنے سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور حضور کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ربیع الاول شروع ہو چکا، ربیع الاول کا پیغام ہی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادیاں فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کی تربیت فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں بھی بیماریاں اور پریشانیاں آتی رہی ہیں،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زندگی کی آزمائشیں، حالات، مشکلات کس کے پاس آئے ہوں گے؟ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات زیادہ ہوں وہ ایک مرتبہ میری زندگی کی پریشانیوں کو دیکھ لے کہ میری زندگی میں کتنے حالات آئے، میری زندگی میں کتنی آزمائشیں اور مشکلات آئی، میری زندگی کی مشکلات کو وہ دیکھ لے اور پڑھ لے تو اس کی زندگی کی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ ساری امت کی فکریں اور پریشانیاں ایک طرف، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو پریشانیاں اور مشقتیں اٹھائی ہیں وہ پھر بھی اس سے بھی زیادہ بھاری ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتلا رہی ہے۔ آپ کاروبار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے، منع نہیں ہے، آپ اپنا کاروبار کریں، آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں، آپ اپنے گھر کے تقاضوں کو پورا کریں۔ بس ہم ذرا پڑھ لیں کہ نبی کی سیرت کیا بتلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے کون سے اصول بتلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کے لیے کون سی تعلیمات ہمیں بتلائی۔ دین میں ہمیں ہر چیز کے حقوق بتلا دیے گئے۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں دین بتا رہا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہیں ہمیں بتلا دیا گیا، میاں بیوی کے آپس میں حقوق کیا ہیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے اسلام ہمیں بتا رہا ہے، بڑوں کے حقوق کیا ہے اسلام نے بتایا، چھوٹوں کے حقوق کیا ہے اسلام نے بتایا، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے اسلام بتا رہا، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہے اسلام بتا رہا، آپ کے پاس جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ ملازمین کو اپنے مالک کے کن حقوق کا خیال رکھنا ہے اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ ایک استاد کے حقوق کیا بنتے ہیں جگہ جگہ تعلیمات موجود ہیں۔ شاگردوں کے حقوق کیا بنتے ہیں اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ بس ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو صراط مستقیم نظر آ رہا ہے، قدم قدم پر رہنمائی مل رہی ہے۔ جب ہم خود سمجھتے نہیں اور تعلیمات پر نہیں چلتے تو پھر خود ہم اپنی زندگی کو بے سکون کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نقصان ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی گھریلو زندگی کے اندر بھی دین کو زندہ کریں، اپنی باہر کی زندگی میں بھی دین کو زندہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دین ہر طبقے کے حقوق کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ میاں بیوی کے لیے شریعت نے کہا کہ آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بتلائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے، اللہ ان دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھو دین نے یہاں تک ان باتوں کا خیال رکھا، فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ اور میری بندی آپس میں محبت اور اخلاق اور اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رہیں۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ یہ محبتیں قائم ہوں، آپس میں تعلق قائم ہو، یہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں، یہ آپس کی جو ہماری کشمکش ہے، جو یہ سلسلے یہ ختم ہوں اور معاشرے میں محبت کا پیغام عام ہو۔ میاں بیوی کے حقوق بتائے، وہاں ماں باپ کا بھی بڑا حق بتلایا۔ فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ اور تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ نظر تمہیں آئیں، والد یا والدہ یا دونوں میں سے ایک، فرمایا کہ جس بیٹے نے اپنے ماں باپ کی طرف یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف محبت کی نظر ڈالی، بیٹے نے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، بیٹے نے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ اس کے بدلے میں اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں میاں بیوی کو آپس میں محبت کے بارے میں فرمایا، وہاں ماں باپ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ماں باپ کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ جب ہم اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، جب افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب ہم شریعت کی تعلیمات چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ مسئلے آتے ہیں جو آج تقریباً 98% ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں کہیں ساس بہو کے مسئلے ہیں تو کہیں میاں بیوی کے مسئلے ہیں، کبھی کہیں اور گھریلو جھگڑے ہیں، کبھی یہاں برتن بجے تو کہیں وہاں برتن بجے، اور دن بدن زندگی کی کشمکش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اصل وجہ یہی ہے ہم نے ان تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں یہ زیادہ تفصیلی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بس ایک پیغام اور ایک سبق کو دہرانے کا ایک وقت تھا اور ایک یہ مقصد تھا کہ ہم اس سبق کو یاد کر لیں کہ ہمیں کہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف آنا ہے، نبی کی سنتوں کی طرف آنا ہے۔ ہمیں ہر مشکل کا حل نبی کی سنت میں ملے گا، ہر مسئلے کا حل حضور کی سیرت میں موجود ہے، زندگی کے تمام معاملات کے لیے وہاں پر رہنمائی موجود
اس لیے میرے دوستو آج کے بعد ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیں، اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کریں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر یہ دیکھیں ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جس طرح آج شادی کا ایک موقع ہے، یہاں پر ہم نے سنت کو زندہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں مسجدوں میں نکاح ہوا کرتا تھا، لہٰذا ہم نے بھی کر لیا، اس کی سنت زندہ ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں نوجوانوں کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرمائے اور ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ شادی کے بعد بھی ہمارے تمام نوجوانوں کو ماں باپ کی صحیح قدر کرنے والا بنائے اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالیٰ اسلامی ماحول بنا دے۔ ایک بار پھر میں بھائی شمشیر علی خان صاحب اور ان کے صاحبزادگان کو مبارکباد دوں گا۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، ہم نے جو کہا جو سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔